اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ زیادہ اس کا مضمون توحید پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے کہ اللہ کو ہی الہ مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر ان لوگوں کا حال بھی بیان کیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار دعوت اور اصرار کے باوجود بھی لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، بحث کرتے تھے اور آپ پر ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو بظاہر آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے اندر یا ویسے پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کو دعوت دیتے تو قرآن کی آیات ہی پڑھ کر سناتے تھے، تو بات کو وہ بڑا غور سے سنتے تھے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم نے ان کے دلوں پر اسے سمجھنے کے حوالے سے پردے ڈال دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پردے ڈالے ہیں؟ کہ بات کو وہ اتنی توجہ سے سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی وجوہات پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور آگے بھی، کہ ان کا مقصد اس راستے پر آنا نہیں تھا، وہ صرف شرارت کی غرض سے آتے تھے، اور جو بات وہ سنتے اس کا کوئی نہ کوئی توڑ اپنی محفل میں بیٹھ کے بناتے تاکہ اس کا توڑ آپ کے جا کر بیان کریں اور آپ سے جا کر بحث کریں کہ آپ کے اس بات میں یا اس قول میں یہ نقائص ہیں اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ جو پرانی فرسودہ کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی وہ صحیح بات کو صحیح طرح سن نہیں سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ ظاہر ہے نشانیاں تو انسان کو حقیقت کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی پریشانی دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، یا مختلف نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو فطرت سے ہٹ کے ہوتی ہیں، یعنی جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہیں، تو ایسی نشانیوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی مان لیں۔ لیکن جتنی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر رہا تھا، یا اللہ تعالیٰ ساری نشانیاں ان کو دکھا دیتا، وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ انہوں نے آخر میں یہی کہنا تھا کہ یہ جادو ہے یا پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس تکرار کرنے کے لیے آتے ہیں، یقول الذین کفروا، تو کافر لوگ کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ اچھی بات کریں جو اس نے پہلے سے سنی ہوئی ہو تو وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ یار یہ تو بات میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، کوئی نئی بات کرو۔ یعنی جس نے نہ ماننا ہو تو وہ یہی کہے گا کہ اس بات کا تو مجھے پہلے ہی پتہ ہے، کوئی اور بات کرو۔ ایک شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، آپ اسے یہ کہہ دینا کہ یار جھوٹ نہ بولا کرو، سچ بولا کرو، تو وہ اکثر جس نے نہیں ماننا وہ کہے گا ہاں یار مجھے پتہ ہے سچ کیا مجھے کرنا ہے۔
اور ایک شخص جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اسے آپ کہو یار سچ بولا کرو، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے۔ یعنی جن لوگوں نے راہ راست پر نہیں آنا ہوتا ان کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں پہلے ہی، یہ کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی دعوت ہے جو آدم علیہ السلام نے پیش کی، یہ وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے پیش کی۔ 1,24,000 پیغمبر کی ایک ہی دعوت رہی ہے، ان کا اسلام مختلف نہیں تھا، ایک ہی اسلام تھا کہ لوگوں سچی بات کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس کے راستے میں خرچ کرو، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو، صلہ رحمی کرو، لوگوں پر بہتان نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، ناجائز قتل نہ کرو، کسی کا مال نہ لوٹو، ڈاکے نہ ڈالو۔ یعنی یہ وہ اصول ہیں جو ہر نبی نے اپنی ہر کتاب میں، اپنی ہر شریعت میں اپنے ماننے والوں کو، انسانیت کو بیان کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی باتیں کی ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی تھوڑی ہیں جو ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ہم پہلے بھی سنتے آئے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، جی اٹھنا ہے، اور ان کو دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو یہ تو فرسودہ باتیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، پہلے بھی ہم سنتے آئے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نئی بات ہے تو ہمارے سامنے رکھیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگ اس سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں کہ اس طرف نہ جائیں، یہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ فرسودہ باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے بھاگتے ہیں، یعنی خود بھی رکتے ہیں، دور جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہٹاتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے علاوہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے مرنے کے بعد، اور دنیا کی زندگی کو وہ مذاق بنا کر جی رہے ہیں، تو انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ وہ وقت دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ کاش وہ نظارہ آپ دیکھتے۔ وہ کون سا نظارہ؟ اذ وقفوا، جب انہیں کھڑا کیا جائے گا، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے علی النار، آگ کے کنارے۔ یہ جتنے بھی لوگ دوزخ میں جائیں گے، یعنی کافر ہیں، منافق ہیں، نافرمان ہیں، تو دوزخ میں ڈالنے سے پہلے ان کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کر کے یہ بتایا جائے گا کہ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم انکار کرتے آئے ہو، اب جس کی تم بار بار تمہیں اس کو جھٹلاتے آئے ہو، جس شہادت سے تم انکار کرتے آئے ہو، یہ وہی چیز ہے، اور اب اس کا ذرا نظارہ دیکھو، مزہ چکھو۔ کاش آپ وہ وقت دیکھیں جب انہیں جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ جب جہنمیوں کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے فقالو یا لیتنا، وہ کہیں گے اے کاش، نردو، ہمیں لوٹا دیا جائے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، وہ زندگی ہمیں دوبارہ دے دی جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے، اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں۔ ہمیں اگر زندگی دوبارہ مل جائے تو ہم پھر قرآن کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بدل ڈالیں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے، ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ مومنین کو جنت کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے، ذرا اس کا نظارہ کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کی خاطر تم نے اپنی زندگی کو ڈسپلن کا پابند کیا، جس کی خاطر تم نے اپنے عیش و عشرت کو قربان کیا، جس کی خاطر تم نے اپنی بہت سی خواہشات کو کنٹرول کیا، جس کی خاطر تم نے محنت کی، یہ وہی جنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس دروازہ کھل جائے گا اور اس کو ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو وہ جو دوزخی ہوں گے وہ بھی یہ نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کاش
ہمیں بھی دنیا دوبارہ دے دی جائے اور ہم بھی اسی طرح ایمان لے کے آئیں جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور یہ مزے کر رہے ہیں اب جنتوں میں، تو ہم بھی جنتوں کے مزے کریں۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج ہم زندہ ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس پہ سوچ و بچار کریں، اس کے مطابق زندگی کو بدلیں، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر کاش کہہ رہے ہوں گے اور پھر دوبارہ واپس آنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آرزو کریں گے اور دعا بھی کریں گے اور خواہش بھی کریں گے، اور لیکن ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔